بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی الہی رہبر کے قریب جانے کے لیے دو کام بجا لانا ضروری ہے۔ پہلا کام اس الہی رہبر کی معرفت اور اس کی شناخت، اور دوسرا کام اس رہبر کی سیرت کا مطالعہ اور اس سیرت کو اپنانا۔ ہم قرآن میں پیغمبر کی زندگی کو جب دیکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو قرآن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا ایک فارمولہ دیتا ہے، اور یہی فارمولہ 14 معصومین کی زندگی کے ساتھ مختص ہے۔ ہر معصوم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے تمام انسانوں کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے۔ الہی رہبروں میں سے 8واں رہبر الہی، 8واں امام، تاجدار امامت، امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام، آپ کی بھی بے پناہ فضیلتیں ہیں اور بے پناہ آپ کے بارے میں روایتیں وارد ہوئی ہیں۔ آپ کی شخصیت، آپ کی فضیلت، آپ کی شناخت، آپ کی معرفت، آپ کی زیارت، بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اور ایک مرتبہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو امام کی سیرت بھی مختلف سیرت کے نمونے اور پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اب امام رضا علیہ السلام کی سیرت کے لیے دو پہلو ہے۔ ایک عام پہلو کہ جس طرح ایک عام انسان ہوتا ہے، اور ایک مرتبہ ایک سرکاری بھی پہلو، کیونکہ امام علیہ السلام کو ولایت احدی کا جو ظاہری منصب دیا گیا تھا، کیونکہ دنیا کی نظر میں وہ بہت بڑا منصب تھا، یعنی ولایت احدی کا جو منصب تھا بہت بڑا منصب تھا، تو اس حوالے سے بھی اب ہم یہاں پر کچھ اجتماعی امام رضا علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرنا چاہیں گے، جو نمونہ عمل ہے عوام کے لیے، جو نمونہ عمل ہے خواص کے لیے، اور جو نمونہ عمل ہے سرکاری عہدوں پر فائز افراد کے لیے۔ امام علیہ السلام ولایت احدی کے زمانے میں بھی آپ کی جو سیرت تھی، اس سیرت کے چند پہلو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلی سیرت تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر کسی کو کوئی عہدہ مل جائے، اگر کسی کو کوئی منصب اگر مل جائے، تو وہ دوسروں سے ملنا چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنے لیے اشرافیت کا قائل بن جاتا ہے، وہ عوام کو نظروں سے گراتا ہے۔ اب عوام کو اس کے گھر کا طواف کرنا پڑتا ہے تاکہ اس سے ملے، اس سے مسائل بیان کرے، پھر بھی وہ ملنا گوارا نہیں کرتا۔ لیکن امام رضا علیہ السلام ایک تو الہی منصب امامت کا حامل ہے، اور اس کے بعد دنیاوی اعتبار سے بھی جو ولایت احدی کا منصب آپ کے پاس ہے، لیکن آپ بیٹھتے ہیں تو غلاموں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ کھاتے ہیں تو غلاموں کے ساتھ کھاتے ہیں، آپ دسترخوان بچھاتے ہیں تو کھانا بھی غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک مہمان آیا اور اسے یہ ناگوار گزر کے اس نے اعتراضاً کہا کہ آپ ان غلاموں کے ساتھ، آپ ان غریبوں کے ساتھ، جس طرح ہمارے معاشرے میں یہ چودراہٹ کے مالک لوگ کہتے ہیں کہ غریبوں کو اپنے پاس آنے نہیں دیتے، تو یہی مزاج اس زمانے کے لوگوں میں بھی یہی تھا۔ تو مولا سے یہی کہا کہ آپ ان کے ساتھ ان کے لیے الگ دسترخوان بچھا دیں۔ تو ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، کس بنا پر تمہیں ان پر فضیلت حاصل ہے؟
اگر تمہارے پاس کوئی عہدہ ہے، اگر تمہارے پاس کوئی منصب ہے تو یہ امانت الہی ہے، اس کے مطابق تمہیں عمل کرنا ہوگا، لیکن تمہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کا باپ بھی آدم اور تمہارا باپ بھی آدم، ان کی ماں حوا اور تمہاری ماں بھی حوا، اور جب موت آئے گی موت کا فرشتہ بھی سب کی روح قبض کر لے گا، اور کل جو سزا اور جزا کے میدان میں اگر جائیں گے تو سزا اور جزا یہ دیکھ کر نہیں کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، نہیں، تمہارے اعمال کے مطابق سزا و جزا ہے۔ اور اسی طرح جنت کی تقسیم ہے، تو خدا کے ہاں کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، مگر اگر ہے تو وہ تقوی کی بنا پر ہے۔ تو مولا یہاں پر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے ماننے والے اگر ان کو دنیاوی جو بھی منصب ملے، لیکن عاجزی اور خاکساری ان کے مزاج کا حصہ بننا چاہیے۔ امام کی سیرت میں سے ایک سیرت یہ بھی ہے کہ جو بھی امام کے پاس آ جاتا مولا اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، کیونکہ یہ خاندان کریم خاندان ہے، یہ خاندان یہ فیاض گھرانہ ہے، تو ان کے گھر سے ان کے دولت سرا سے کوئی محتاج خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ تو امام کی سیرت بھی یہی تھی کہ امام کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اور امام کی سیرت میں ایک اہم ترین مرحلہ جو ہمارے عمومی معاشرے میں ہمارے لوگ جو عموماً جب ہم کسی محفل میں بیٹھتے ہیں تو ہم جب بات کرتے ہیں تو بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جو دوسروں کو بات کرنے کا موقع پہلے نہ دے، اگر بات کرنے کا موقع دے تو دوسروں کی بات تمام ہونے سے پہلے ختم ہونے سے پہلے درمیان سے کاٹ دے۔ یہ عمومی طور پر ہماری محفلوں کی یہی صورتحال ہے۔ تو امام کی اگر سیرت کو دیکھنا چاہے تو امام کی سیرت میں یہ بات نقل ہوئی ہے کہ جب امام کسی سے گفتگو فرماتے تو جب تک طرف مقابل جب تک سامنے والے کی بات مکمل طور پر ختم نہ ہوتی امام اس کی بات کو نہیں کاٹتے تھے۔ تو یہی سیرت ہمارے لیے ہے، اور ہمارے جو سرکاری آفیسران ہیں اور ہمارے جو حکومتی عہدیداران ہیں، ہمارے جو خواص ہے علماء ہے، یہ سیرت سب کے لیے ہے۔ جب امام جو اگر الہی منصب کے اعتبار سے دیکھے تو امامت کے عظیم منصب پہ فائز، دنیاوی اعتبار سے دیکھے تو ولایت احدی پر آپ فائز، لیکن اس کے باوجود امام کس تحمل سے دوسرے کی بات سنتے ہیں اور دوسروں کی شخصیت کا احترام رکھتے ہیں اور دوسروں کے احترام کا قائل۔ اور امام کی اور سیرتوں میں سے ایک اہم ترین سیرت اگر ہم مطالعہ کریں تو امام جس محفل میں جاتے اس محفل میں عموماً جب ہم جائیں گے تو بہت سارے لوگ وہ پیروں کو وہ دراز کرتے ہیں، دوسروں کے مقابلے میں پیر دراز کرنا، لیکن امام کی سیرت یہ ہے کہ امام کبھی کسی کے سامنے پیر دراز نہیں فرماتے تھے، کیونکہ پیر دراز کرنا ایک قسم کے بے ادبی ہے۔ یہاں پر ایک تو پیر دراز کرنے والا متکبر تصور کیا جاتا ہے، خود بینی ہے اور تکبر کا مظاہرہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ سامنے والے کی تحقیر ہوتی ہے۔ تو چونکہ امام ان تمام رذائل کو دفنانے کے لیے آئے ہیں اور امام کا کام ہی فضائل انسانی کو احیا کرنا ہے، فضائل انسانی کو لوگوں کے درمیان عام کرنا ہے، تو امام کی سیرت بھی اگر ایسی ہو جائے تو امام کیسے ہمارے لیے رول ماڈل بنے۔ یہی وجہ ہے کہ امام جب کسی محفل میں جاتے تو آپ
پیروں کو دراز نہیں کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ ایک عادت جو ہماری محفلوں میں ہے، جب ہم کسی کے سامنے بیٹھیں گے، جب کسی جگہ جائیں گے تو ہم ٹیک لگا کے رہیں گے۔ اگر کسی گھر میں اگر کوئی تکیہ وغیرہ اگر نہ ہو تو ہم کہہ دیں گے تکیہ لاؤ، لیکن امام کی سیرت یہ ہے کہ امام جب کسی کے سامنے ہوتے، کوئی امام کے سامنے آ جاتا تو امام ہرگز تکیہ نہیں لگاتے اور امام ہرگز ٹیک نہیں لگاتے تھے۔ یہ امام کی سیرتوں میں سے اہم ترین سیرت ہے، اور یہ جو سیرتیں ہم نے بیان کی عموماً ہمارے معاشرے میں عام لوگ ان رذائل کے شکار ہے، لیکن اگر امام کی اگر سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں اپنی زندگی سے ان رذائل کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ رذائل ہماری زندگی میں رہے، جب تک یہ اخلاقی پستی ہماری زندگی میں رہے، ہم مقام قرب الہی تک نہیں جا سکیں گے، ہم اپنے زمانے کے امام سے متصل نہیں ہو سکیں گے، چونکہ یہ تمام چیزیں نفس امارہ کی چاہت ہے۔ جب تک نفس امارہ اور اس کی چاہتوں کو ہم نہیں مٹائیں گے، ہم الہی رہبروں تک نہیں جا سکیں گے، ہمارے ملکوت کا سفر ناقص رہ جائے گا۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔